اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جو بارش کے قطرے کو سیپ میں موتی بنانے والا، گردش دوراں لیل و نہار کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بعد ہو درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہیں بھیج کر پروردگار عالم نے امت اسلامیہ پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور موجودہ مسلمانوں کا کردار۔ غور سے سنیں گے، تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، دل کے نہا خانے میں اتارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قلم سے ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں ایک آیت کریمہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے حیات طیبہ کو دنیا انسانیت کے لیے اسوہ قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے، قدوہ قرار دیا ہے اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی سمسیا پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، آپ کے حیات طیبہ کو دیکھنا ہے، آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز حاصل کرنی ہے، اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا ایک نہیں بلکہ کئی انیک مسائل ہیں، سمسیائیں ہیں اور دن بدن نت نئے مسئلے نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام مسئلوں میں، ان تمام سمسیاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک مرتبہ ہمیں ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کو یہ ماحول بنانا چاہیے کہ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اوپن مائنڈ کے ساتھ ضرور مطالعہ کر لیں۔ کم سے کم
ایسے تو پوری زندگی میں گاہے گاہے مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا۔ انہیں اپنے پرخوں کی تاریخ یاد نہیں رہی، اس لیے بہت تیزی سے یہ مسلمان بہک جاتے ہیں اور بہکا دیے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہیں ہوتا، آپ کی سیرت نہیں ہوتی، آپ کے اخلاق نہیں ہوتے، آپ کے کردار نہیں ہوتے۔ تو جہاں بہت سارے مسائل ہیں، انہی مسائل میں ایک مسئلہ ہے اخلاق، کردار، کریکٹر۔ لوگوں نے بہت سارے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی سیرت کو دیکھا اور دیکھتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھول جاتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا بہوار کیسا ہوتا تھا، انسانیت کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح پیش آیا کرتے تھے، آپ نے زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقے بتلائے، معاملات کو سلجھانے کے آپ نے کیا کیا گن بتلائے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے طریقے دیے، کیا اصول بنائے، یہ سب کے سب بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اخلاق کیا چیز ہے ذرا اندازہ لگائیے اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ سنیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت ان اکثر الناس يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر من يدخل الناس النار قال الفم والفرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں لے جائے گی؟ کون سی چیز ہے جو لوگوں کے کثرت سے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا تقوی ہے اور حسن اخلاق ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں کون سی چیز لے کر جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز یہ زبان ہے اور شرمگاہ ہے۔ ترمذی کے ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان ماسحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، میں اس آدمی کے لیے جنت کے کناروں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا،
جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑنا چھوڑ دے، میں اس آدمی کو جنت کے بالکل درمیان میں بیچوں بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اس آدمی کو جنت کے بالکل اعلیٰ اور سب سے اونچی اور بلندی پر ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ غور کیجئے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ان حدیثوں کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث آپ سماعت فرما لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی کی ہے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ احسنہم اخلاقا وان اللہ یبغض الفواحش البذیء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق، اچھا اخلاق، اچھا کردار، سب سے زیادہ وزنی چیز میزان پر قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز الفواحش البذیء، بےہودہ گفتگو، ردی کلام، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بے پردگی، بے حجابی، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اس آدمی کا ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے، وہ آدمی ایمان میں سب سے زیادہ مکمل ہے، احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اخلاقی اعتبار سے سب سے اچھا ہے، وہ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل اور مکمل ہے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ غور کیجئے حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر حدیثیں پیش کی جانے لگے اخلاق کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں پورا ٹائم ختم ہو جائے گا، حدیثیں ختم نہیں ہوں گی۔ کئی حدیثیں ہیں اخلاق کریمانہ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ان تمام حدیثوں کا نچوڑ لب لباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو سب سے اونچائی پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ میزان میں سب سے وزنی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اخلاق، حسن خلق ہے۔ قیامت کے دن جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر گھر کسی کا بنے گا تو وہ آدمی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا۔ کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کیا ہم مسلمانوں کا اخلاق ویسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے،
کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 10 سال تک، 1 سال 2 سال کی بات نہیں، 10 سال تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لائی ہے۔ کہتے ہیں میں نے 10 سالہ زندگی میں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول احدنا لاحدنا عند المعتبہ ما له ترب جبینہ۔ 10 سالہ مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ گالی گلوچ کرتے ہوں۔ 10 سالہ مدت میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فحش کلامی کی ہو، بےہودہ گفتگو کیے ہوں۔ 10 سالہ مدت میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر لان تان کیا ہو۔ وَكَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے اوپر غصہ ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، تو وہ کس انداز سے ڈانٹتے تھے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کرتے تھے، ڈانٹتے تھے یہ کہہ کر ما لہ تربا جبینہ، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی کو مٹی لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھا، ڈانٹنے کا انداز تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ کبھی آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی آپ نے فحش کلامی نہیں کی، فحش گفتگو نہیں کی، کبھی آپ نے بلا وجہ کسی کے اوپر لان تان نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ شب و روز ان کے تو اسی میں گزرتے ہیں، لان تان کرنے میں گزرتے ہیں، گالی گلوچ میں گزرتے ہیں، فحش کلامی میں گزرتے ہیں، فحش گفتگو کرنے میں گزرتے ہیں، فحش چیزیں دیکھنے میں گزرتی ہیں۔ شب و روز کا یہی حال ہے مسلمانوں کا میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول، محب رسول۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم لگاؤ رکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر نبی کی عقیدت ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شغف ہے۔ گلیوں میں جا کر دیکھیے، چراہوں میں جا کر دیکھیے، ان کا تماشا آپ کو نظر آئے گا، کیسی حرکتیں کرتے ہیں، آنے جانے والے بچوں کو چھیڑتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو ستاتے ہیں، راستے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا؟ غور کیجیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا، کہا کہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، جو اخلاق آپ کے بیان کیے گئے ہیں، کیا وہ اوصاف تورات کے اندر موجود ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کیوں نہیں، جو اوصاف نبی کے قرآن میں موجود ہیں وہ اوصاف تورات کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قرآن کے اندر، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں تورات کے اندر بھی نبی کی یہ اوصاف موجود ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نبی کو عرب لوگوں کے لیے قلعہ بنایا ہے، میرا محبوب، میرا پیغمبر عرب لوگوں کے لیے قلعہ ہے، میرے بندے ہیں، میرے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ متوکل اللہ پر بھروسہ کرنے والا، صرف اللہ کے پر بھروسہ کرنے والا، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ توریت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی موجود ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ صحیح بخاری کی روایت،
کہتے ہیں تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، بد کلام نہیں تھے، بازاروں میں زور زور سے بولا نہیں کرتے تھے، چیخ چیخ کر بولا نہیں کرتے تھے. یہ اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کے اندر بھی موجود ہیں. ذرا غور کیجئے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، نبی کے یہ اوصاف ہیں. بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں زور زور سے بولا نہیں کرتے تھے، چیخا نہیں کرتے تھے، شور ہنگامہ نہیں مچاتے تھے. آج جو لوگ دعوے دار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے کے، محب رسول کے، عاشق رسول کے، آپ ان کے کردار کو دیکھیے. بازاروں کو تو شور و ہنگامہ سے بھر دیتے ہیں، گلیوں میں شور مچاتے ہیں، بازاروں میں شور مچاتے ہیں، کوچوں میں شور مچاتے ہیں. اللہ کی مخلوق پریشان ہو جاتی ہے، ایسے شور برپا کرتے ہیں انسانیت کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا؟ بازار میں نکلے تو وہاں بھی شور و ہنگامہ کرتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ آپ بازار جاتے تھے تو دعا پڑھ لیتے تھے، لوگوں کو سلام کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کردار حاصل کیا. صحابہ بازار جاتے تھے لیکن شریعت کے مطابق بازار جایا کرتے تھے، سنت کے مطابق ان کا بازار جانا ہوتا تھا. صحابہ کرام اگر چوراہے پر بیٹھتے تھے، کبھی بیٹھنا ہوتا تو راستے کا حق ادا کیا کرتے تھے. آج لوگوں کو راستے کے حقوق بھی معلوم نہیں، کیا حق ادا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ بازار میں چیخا نہیں کرتے تھے، زور زور سے بولا نہیں کرتے تھے. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَةِ، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے. اللہ اکبر! یہ وصف کہاں مسلمانوں کے پاس؟ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، درکنار کرنے کا یہ وصف کہاں ہے؟ آج ہم میں سے اگر کسی سے غلطی ہو جائے، ایک نہیں سینکڑوں انگلیاں اٹھیں گے، ارے فلاں نے غلطی کر دی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی مسجد کا امام ہو تو فوراً لعن و ملامت کرتے ہوئے حکم جاری کریں گے کہ بوریا بسترا لپیٹ لیجئے، آپ کی غلطی ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم سینکڑوں غلطیاں کریں گے، کوئی بات نہیں. آپ نے غلطی کیوں کی؟ آپ سے غلطی کیوں ہوئی؟ ارے بھائی کیا کوئی امام فرشتہ ہے کہ ان سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے. کیا ہم نے وہ اخلاق اپنایا؟ اللہ اکبر! حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ذرا غور کیجئے گا. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی ضرورت سے ایک جگہ بھیجا، انس فلاں جگہ جاؤ، کام کر کے آؤ. میں نے زبان سے کہا میں نہیں جاؤں گا، دل سے میں نے ارادہ کر لیا میں ضرور جاؤں گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل پڑا. راستے میں بازار آتا تھا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں ان بچوں میں شامل ہو گیا. دیر ہو گئی، غور کیجیے، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھے کہ میں بھی اس میں شامل ہو گیا. دیر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے، میرے گردن پر ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا. اللہ اکبر! یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. پلٹ کر میں نے دیکھا تو مسکرا دیا. اگر ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو ڈانٹتے، برا بھلا کرتے، سخت سست سناتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، مار بھی دیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پر ہاتھ رکھا، پلٹ کر دیکھا تو مسکرا دیے، ہنس دیے، کہا انس اذهبت حیث امرتک، کیا تو وہاں گیا جہاں میں نے تجھے بھیجا تھا، جانے کا حکم دیا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، یہ اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہمارے گھروں میں مزدور آتا ہے نا کام کرنے کے لیے، ہم ذرا جائزہ لیں ہمارا ان کے ساتھ کیسا ویوہار ہوتا ہے، کیسا سلوک ہوتا ہے. کئی ایسے
مسلمان ہیں جو بیچارے مزدوروں کو چلچلاتی دھوپ میں کام لے کر انہیں مزدوری نہیں دیتے، دن بدن انہیں بھٹکاتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں اور آخرکار دھتکار کر بھگا دیتے ہیں، اگر تو برابر یہاں آتا رہا تو ہم کچھ اور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لہٰذا آپ آج کے بعد تو یہاں نہیں آنا۔ بیچارہ مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، یاد رکھیے اگر آپ نے کسی مزدور کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہ نوٹ کر لیجئے اپنے ذہن و دماغ کے اندر، چکانا ہوگا وہ بدلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا۔ اللہ اکبر، آپ ڈانٹتے نہیں تھے، آپ مسکرا دیتے تھے۔ فتح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے جن کے کنارے موٹے تھے۔ وہ بدو آیا اور آنے کے بعد چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ ہم صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، زور سے کھینچا کہ اس کی کھینچنے کی وجہ سے آپ کے گردن میں نشان پڑ گئے، اور کہا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان میں سے مجھے دینے کے لیے کہیے، دینے کا حکم دیجئے، ان مال میں سے مجھے بھی عطا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو مسکرا دیے۔ اللہ اکبر، ایسے تھے ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر۔ غصے کا اظہار نہیں فرمایا، مسکرا دیے، ہنس دیے اور کہا کہ جاؤ اس آدمی کو مال عطا کر دو، دے دو، اور آئندہ اس آدمی کو مال دینے کا حکم صادر کر دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، کتنے ہاتھ لگاتے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں بول دیتے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ ایسے اگر سنائیں صحیح احادیث کی روشنی میں، صحیح واقعات کی روشنی میں گھنٹوں بیت جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، آپ سے زیادہ کوئی بھی اونچائی پر نہیں جا سکتا ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ذرا دیکھیے کیسے تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ حکم بن معاویہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی کو چھینک آئی، جواب میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ لوگ میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے، گھورنے لگے۔ میں نے دوران نماز ہی کہہ دیا میری ماں مجھے گم کرے، لوگوں تم مجھے کیوں گھور رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ لوگ اپنے رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے، گویا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں، مجھے خاموش کرا رہے ہیں۔ میری بات مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، میں چپ ہو گیا، نماز سے فارغ ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی۔ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تعلیم دینے والا بہترین معلم نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا، نہ آپ کے بعد میں نے کبھی دیکھا۔ فرماتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ چھڑکا، نہ مجھے مارا، ولا شتمنی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ بڑے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کہا کہ دیکھو یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے کلام کرنا جائز نہیں، یہاں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ تسبیح تکبیر اور قرأت قرآن کی جگہ ہے۔ یہاں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، یہ نماز ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور بہترین معلم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک دیہاتی آیا اعرابی اور آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا. فقام الناس الیہ لیقعوا منہ، لوگ اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے زد و کوب کریں، ماریں، ڈانٹیں، دھمکائیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہ، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے، پیشاب کرنے دو. کہاں پیشاب کر رہا ہے؟ مسجد میں، نبی کی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. دیہاتی بدو اعرابی آدمی، نبی کا کردار دیکھیں میرے بھائی اور دوست بزرگوں. کہا کہ دعوہ، اسے چھوڑ دو. وَأُحْرِقُوهُ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِّن مَّاءٍ. کہتے ہیں اس کے پیشاب ہو جانے کے بعد اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو. فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. لوگوں تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ مسجد میں ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے سے منع کر دیا، جھڑکنے سے منع کر دیا، کسی طرح کی کوئی برا بھلا، کوئی بری بھلی بات نہیں کہی، کسی طرح کا زد و کوب نہیں کیا. یہ نبی کا اخلاق تھا میرے بھائی اور دوست بزرگوں. کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے، غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، تند دل ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس بھیڑ نہیں لگاتے، آپ کے قریب نہیں آتے، آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے. اب بڑے نرم دل ہیں میرے محبوب، بڑے نرم دل ہیں. تو نرم دلی اللہ کو پسند ہے. ان اللہ رفیق وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، اللہ بڑا نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. ہم سب کو نرم دل ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کریمانہ کو سیکھ لینا چاہیے. غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے اور آپ نے آپ کے اخلاق اور کردار کو کہاں تک اپنایا؟ کیا ہمارے اخلاق مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس ایسا کردار ہے؟ کیا ان کے چال چلن ایسے ہیں؟ کیا اس طرح کا وہ ویوہار کرتے ہیں، ایسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا اس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اخلاق کو سیکھیے، اخلاق کو حاصل کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے اندر نرمی کو لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. اگر سختی کا معاملہ کیے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد منانا تو یاد رہا، شربتیں تقسیم کرنا تو یاد رہا، کھچڑے وغیرہ بنا کر تقسیم کرنا کھلانا تو یاد رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر روٹیاں سینکنا تو یاد رہا، شکم بھرنا تو یاد رہا، جیب گرم کرنا تو یاد رہا، طرح طرح کے محافل منعقد کرنا تو یاد رہا، جشن منانا تو یاد رہا، جلوس نکالنا تو یاد رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو یاد نہیں رکھا. آج دیکھیے مسلمانوں میں کہ ان کی کردار کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے کریکٹر کیسے ہیں. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، سب کے سب گھٹیا سے گھٹیا کردار والے. بولتے ہیں تو بولنے کا سلیقہ نہیں، ملتے ہیں تو ملنے کا سلیقہ نہیں، معاملہ کرتے ہیں تو معاملہ کرنے کا سلیقہ نہیں، طریقہ معلوم نہیں. یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کا کردار، یہ ہے اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے چاہنے والے، جس نبی کے نام پر یہ فدا جاتے ہیں، جس نبی کے نام پر اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں. جس نبی کا عالم یہ تھا آخری وقت میں بیمار پڑے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ابھی جسم سے نکلنے والی تھی، تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے، بہت ساری نصیحتیں کیے،
ان میں سے ایک نصیحت کرتے ہیں، لوگوں سنو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، لوگوں تم لوگ میری قبر کو بت والا نہ بنانا، بت نہ بنانا کہ لوگ اس میں جا کر سجدہ کریں، عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے نصیحت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں یاد رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز قائم کرنا۔ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، تو 12 مہینوں میں نماز کہاں چلی جاتی ہے؟ صرف 11ویں اور 12ویں دکھائی دیتا ہے، نمازیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اگر آپ حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے ہوتے تو نبی کی آخری وصیت کو اپنائے ہوتے، نبی کی آخری نصیحت کو اختیار کیے ہوتے، آپ کے اخلاق اور کردار کو اپنائے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کو یاد کر کے مسجدوں میں کھچا کھچ بھرے ہوتے، 5 وقتہ نمازوں میں مسجدیں بھری ہوتی، مسجدیں خالی نہیں ہوتی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا، زبانی جمع خرچ، ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار صحیح معنی میں نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو سجائیں اور سنواریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بنائیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، گفتگو کا سلیقہ سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کا سلیقہ سیکھیں، ہمارا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی دعوت، توحید کی دعوت کو اختیار کریں، اپنائیں، اور توحید کی دعوت کو عام کریں کہ بغیر توحید کے کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم ہم سب کے اخلاق کو سجا دے، سنوار دے، پروردگار عالم ہم سب کے کردار کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ مولا کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ان کی نمازوں کو قبول فرما لے، عبادتوں کو قبول فرما لے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور فرما دے، جو بے بس ہیں ان کی بے بسی کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تک موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔